اگر اسلامیات کے پیپر میں اگر آپ کو ایک کوسچن اس کا آنسر نہیں آتا یا اگر اس کا آپ کو آنسر بھول گیا ہے ڈیورنگ دا پیپر، تو آپ اس کا آنسر کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس میں سے میکسیمم پاسبل مارکس لے سکیں؟ اور اگر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، یا اگر ایک اسٹوڈنٹ جسٹ پاسنگ مارکس کے لیے کر رہا ہے تو اس کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، تو وہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ جب بھی ریویژن کریں بیفور پیپر تو آپ اس کی ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کو لازمی یاد کریں۔ جس طرح سے یہ کوسچن ہے، اس کی ہیڈنگ ہے، مین ہیڈنگ ہے اور سب ہیڈنگز ہیں، ان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایکسپلینیشن اگر یہ آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو اگر ہیڈنگس آپ کو یاد ہیں تو اس کو آپ ایزیلی آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، بلکہ اٹیمپٹ ہی نہیں، آپ اس میں سے فل مارکس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ایگزامینر زیادہ ہیڈنگز اور مین ہیڈنگز ہی دیکھتا ہے، اس کی پریزنٹیشن ہی دیکھتا ہے، پریزنٹیشن کے بیس پہ ہی اس کو نمبر دیتا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی کمپلیٹ پیپر کو ریڈ کرے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو ہیڈنگز بھی یاد نہیں ہیں، بلکہ اس کوسچن کے مطابق ریلیٹڈ سب ہیڈنگز کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں جو آپ کے پاس کوسچن ہے، جس طرح سے فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ کوسچن ہے کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی آپ کیا ہیڈنگ بنا سکتے ہیں؟ جب بھی آنسر سٹارٹ کریں تو ایک ہیڈنگ سے سٹارٹ کریں، تو یہ ہیڈنگ تو آپ کو کوسچن سے ہی مل جائے گی۔ باقی آپ کو اس واقعے کے بارے میں اگر تھوڑا بہت بھی جو بھی پتہ ہے وہ آپ لکھ لیں، اور کچھ خود سے بھی ہیڈنگس اس کی بنا لیں، جیسے یہ ایک سب ہیڈنگ جس طرح میں نے بنا لی خود سے، اس طرح سے خود سے 2-3 سب ہیڈنگ بنا کے، اور پھر دوسرا اس کوسچن کا جو پارٹ ہے آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب، اس کی بھی اس طرح سے خود سے ہی ہیڈنگس بناتے جائیں، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہوں، تو آپ ایزیلی اس میں سے اگر 4 مارکس کا کوسچن ہے تو آرام سے آپ 2 یا 3 مارکس لے سکتے ہیں، اگر آپ کو وہ کوسچن یاد نہیں بھی ہے۔ اور نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ جسٹ اس پیپر کو پاس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کوسچن کو پورا یاد کرنے کے بجائے یا اس کی پوری پیراگراف کی شکل میں اس کے آنسر کو رٹا کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کے کچھ ہیڈنگس یا پوائنٹ بنا کے یاد کر لیں، کیونکہ یہ یاد کرنا بھی آسان ہوں گے، ریوائز کرنا بھی جلدی ریوائز ہو جائیں گے جب آپ ایک دن پہلے پیپر سے ریوائز کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں بینگ این ایوریج اسٹوڈنٹ کہ آپ کو یہ پیپر میں یہ پوائنٹس یاد رہیں۔ اگر آپ ایک پیراگراف کی شکل میں آپ اس کو رٹا کریں گے تو آپ اسے بھول جائیں گے۔ تو اس کوسچن کے کیا پوائنٹس میں نے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا یہ آ گیا، خدا کی آیتوں سے کفر کیا۔ دوسری ہیڈنگ یہ ہے کہ کفر کے راستہ اختیار کیا، پھر ایمان لانے والوں پر ظلم، پھر ان کے دلوں میں مرض تھا، پھر عذاب آتش یا عذاب الہی جس کی وجہ سے وہ ڈوب گئے۔ تو یہ آپ کو 5 پوائنٹ بھی اگر یاد ہیں تو آپ آرام سے اس سوال میں سے اس کوسچن کے 4 مارکس لے سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے آپ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز اس کی بنائیں، اور سب ہیڈنگ یہ لکھنے کے بعد آگے نیکسٹ ایک لائن میں اسی کو رپیٹ کر لیں، اور اسی طرح یہ سب ہیڈنگ بنائیں اور اسی کو نیکسٹ ایک 2 لائن میں اسی کو رپیٹ کر کے اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا اس کا سینٹینس چینج کر کے لکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ ایک اچھی پوری ایک پیج پہ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس کیس میں اگر آپ جسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ اس کوسچن کا آنسر بھول گئے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر بیسٹ پریزنٹیشن کرنی ہے فل مارکس کے لیے تو اس کے لیے تو آپ کو اس کی مین ہیڈنگ لکھنی ہوگی، یہ جہاں پہ لکھی گئی ہے، اور اس کی جو سب پوائنٹس میں نے ابھی ریوائز کیے ہیں ان کو اس طرح سے فلو چارٹ کی فارم میں لکھیں، پھر اس کے بعد اس طرح سے ایک ایک سب ہیڈنگ کو لکھیں اور اس کی 2 اور 3 لائن میں ایکسپلینیشن لکھیں۔ اور بھی کوئی کوشچن ہے آپ کا ریلیٹڈ ٹو پیپر تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ باقی پیپرز کی پریزنٹیشنز اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی پاسبل کوشچنز ہیں وہ سب میں نے ڈسکس کیے ہیں، آپ جا کے پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ۔